جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور یقیناً اس وقت غزہ اور فلسطین اور جو کچھ جاریت اسرائیل کی ہو رہی ہے بہت بڑا ایشو ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور خاص طور پر مودی کا بھارت کرکٹ میں بھی سیاست لے آیا، اور جو اس کو نے کرا اس پر شدید رد عمل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسن سید صاحب ہیں، کیونکہ یہ ایشو ریلیٹڈ ہے بہرحال پاکستان کی سیکورٹی سے، پاکستان کی سلامتی سے، اور ہندوستان جاریت نظر آ رہی ہے غزہ اور میں جو کچھ اسرائیل کرا اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن شکریہ سینیٹر مشاہد حسن سید صاحب۔ سید صاحب، سوری ٹو سے افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی ہے، وہ جیت بھی گئے، لیکن جو رویہ نظر آیا آپ کو اس فورم میں، اس کے مطلب یہ کہ ہندوستان ابھی تک اس جو شکست ہوئی ہے وہاں ختم نہیں ہوئی ہے، اسے کسی نہ کسی طور پر جاری رکھنا چاہتا ہے اور رکھے گا۔ سید صاحب السلام علیکم جی مجاہد صاحب، اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم۔ دیکھیں جی مجاہد صاحب، مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی جو ہندوستان کا رویہ ہے کرکٹ کے میدان میں، اور اس کا تعلق مے کی شکست سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ مودی کا ہندوستان جو ہے، جو ایکچولی آر ایس ایس کی حکومت ہے، اور آر ایس ایس ایک فاشسٹ تنظیم ہے جو اسلام دشمن بھی ہے، پاکستان دشمن بھی ہے، جن کا پاکستان کے خلاف ایک نظریاتی ایجنڈا ہے۔ شروع سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے، ہماری دعوت نہیں قبول کی، ہم سے ملاقات نہیں کرتے، اور جب کہیں گے کہ جہاں تھرڈ پارٹی کہیں اور جگہ کھیلیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی انہوں نے ہر وقت سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اور جو سیاسی عنصر ہے، یہ شکست سے پہلے بھی یہ اس کو لے آئے تھے۔ اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ وہ جو انہوں نے واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک اور دکھ بھی ہوا کہ وہ کہتے تھے اٹس ناٹ کرکٹ، کرکٹ ایک بڑی سپورٹنگ سپیرٹ سے ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک شائستگی، ایک سیولائزڈ کانڈکٹ اور ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہوتا ہے۔ تو ہاتھ ملانے سے انہوں نے کہا انکار کر دیا، تو یہ تو بالکل ہی اس قسم کا رویہ تو ہے جیسے کوئی وہ اچھوت ہو یا انٹچیبل تو ان سے ڈیل کریں۔ مجھے یاد ہے میرے ایک انکل تھے، ان کا نام تھا کرنل علی اقتدار شاہ دارا، ہی واز اے ورلڈ ہاکی چیمپئن، وہ انڈین ہاکی ٹیم میں وہ جی درلا وہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے ہاکی فیڈ۔ وہ 1936 کے برلن اولمپکس میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم کے ساتھ گئے برلن میں، اور ہٹلر میچ دیکھنے آیا تھا۔ اور میچ تھا انڈیا کے خلاف، انڈیا اور جرمنی کا، اور ہٹلر ملا تھا سارے انڈین ٹیم کو، حالانکہ انڈین ٹیم جیت گئی یہ، اور کچھ کمبائنڈ انڈیا تھا، پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایون ہٹلر جیسا بندہ جو ناٹسی تھا اور خود ریسس بھی تھا، انہوں نے ایسا رویہ نہیں اختیار کیا کہ جو یہ ہندوستان کا رویہ اختیار کریں۔ تو اگر یہی رویہ ہے، اتنی نفرت ہے ان کو، ہم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، وہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہتے، ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہم سے بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو اس سے بہتر ہے آپ ان سے نہ کرکٹ کھیلیں۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا اچھا سید صاحب ایک اور بھی ہے، سید صاحب آپ کو جی سید صاحب آپ کو بھی بہت انٹرنیشنل فورم میں جانے کا موقع ملا، بلکہ میرا آخری تجربہ ہوا تھا گوا میں، جہاں بہرحال ہم نے شنگھائی کانفرنس اٹینڈ کری، اور مجھے عجیب سا لگا تھا کہ جب وزیر خارجہ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے ہمارے بلاول صاحب گئے، تو انہوں نے یعنی وہ جو نمستے والا تھا وہ ہاتھ بھی نہیں کرا اور بالکل سخت رکھا، تو شنگھائی کانفرنس تھی، مجھے عجیب سا لگا۔ آپ کے خیال میں یہ رویہ جو اس میں کرکٹ میں ہے، دیگر فورم میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین ڈپلومیٹس کا یا ان کے منسٹرز کا یا ہائی پروفائل کا ایسا ہی ہوتا ہے؟ آفیشیل لیول پر بائی اینڈ لارج وہ اوائڈ کرتے ہیں ملاقات کرنا، اوپنلی بدتمیزی تو نہیں کرتے کیونکہ انٹرنیشنل محفل میں، لیکن ان کا رویہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن جو میرا اپنا تجربہ ہوا ہے، پچھلے دنوں میں ملا تھا انڈین پارلیمنٹیرینز کو روس میں اور ایک دو اور مقامات میں، تو وہ تو خوشگوار تھا، اور وہ بی جے پی کے پارلیمنٹیرینز تھے، بڑی اچھی طرح ملے، گپ شپ بھی ہوئی، اور ان کی وہ جو حالانکہ وہ مودی کی پارٹی کے تھے، لیکن غیر میں لگتا ہے ان کو پارٹی لائن نہیں ملی تھی، ان کو خیال نہیں تھا کوئی پاکستانی مل جائے گا روس میں بھی، تو وہ ٹھیک تھے۔ لیکن یہ ریلیٹڈ سوال اس لیے تھا میرا سید صاحب، آپ ذرا تفصیل دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہرحال ایک وہاں کے بہت بڑے سینئر جرنلسٹ آپ جانتے ہی ہوں گے، راجدیپ سردیسائی CNN IBM کے، انہوں نے اس کی وجہ سے مذمت کی ہے، میں نے دیکھا کہ اس بات کی جو رویہ تھا انڈیا کا۔ جی صحیح کہا انہوں نے، راجدیپ سردیسائی ہمارا بھی دوست ہے، ادھر آتا رہا، ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ مجھے یاد ہے کارگل کے زمانے میں راجدیپ سردیسائی پاکستان آیا،
جنگ اس کو ہو رہی تھی، اس نے انٹرویو کے لیے کہا میاں نواز شریف صاحب سے، تو چونکہ اس کو کشیدگی زیادہ تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی انٹرویو تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میں کروں گا کہ یہ ویکینڈ آ گیا ہے، میاں صاحب ادھر ہی ہیں، آپ ان سے میاں صاحب سے کرکٹ کھیل لیں۔ تو وہ پی ایم ہاؤس میں کرکٹ کھیلا تھا، راجدیپ سردیسائی نے بولنگ کی، میاں صاحب نے بیٹنگ کی۔ مطلب ہے کہ ہم نے ان کا، میں وزیر اطلاعات تھا اس وقت، 1999 کی بات ہے، یہ کوئی جو غالباً جون کی بات ہے۔ ہاں تو وہ اس کو ہم نے بڑی چائے پلائی پی ایم ہاؤس میں، انٹرویو نہیں کیا کیونکہ انٹرویو میں کچھ باتیں پالیسی سٹیٹمنٹ آیا تھا، حالات خراب تھے، لیکن ہم نے ان کو کرکٹ میچ میاں صاحب سے کھلایا، میاں صاحب نے بیٹنگ کی اور راجدیپ سردیسائی نے بولنگ کی، اور اس کو بڑا میں نے پرسنلی ایز انفارمیشن منسٹر ویلکم کیا کیونکہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا، وہ ایک ہمسائے کے طور پر ایک اختلاف ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ شائستگی کے دائرے میں رہ کے ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کرکٹ ڈپلومیسی بڑی مشہور ہوئی تھی، ہمارے جنرل صاحب ہی پہنچ گئے تھے، خیر ایک زمانہ تو آیا تھا کہ یہاں پر بہرحال راجیو گاندھی کے بیٹے یہاں پر یانکا اور ہمارا یہ جو گاندھی فیملی آئی تھی کراچی میں، ہمارے عارف عباسی صاحب نے راہل گاندھی، اچھا دور تھا۔ میں یہ بی جے پی کے بعد یہ سب کچھ مودی کے آنے کے بعد جو ہے یہ کرکٹ کی سطح تک یہ لوگ دشمنی پہ آ گئے۔ یہ جو آپ نے بات کی بڑے امپورٹنٹ واقعات ہیں۔ 1987 جنرل محمد ضیاء الحق یہ جاتے ہیں، وہ کرکٹ ڈپلومیسی جو تھی اس کو براس ٹیکس آپریشن ہو رہا تھا اور خطرہ تھا جنگ کا، اور اس وقت انہوں نے کرکٹ میچ کھیلا اور راجیو گاندھی ان کے ساتھ تھا، ان کا میزبان تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کی، وہ جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، اور اس وقت پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی کراچی آئے، آپ کو پتا ہے، اور بڑا ویلکم ہوا، اور میں کہا غالباً وہ میچ انڈیا جیت گیا تھا، اور پاکستانی کراؤڈ نے ویلکم کیا انڈیا کا میچ کا جیتنے کا، کیونکہ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اور تالیاں آئی اور سب نے ویلکم کیا، ہم نے بھی ان کو ویلکم کیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، پہلی دفعہ پاکستان انڈیا کی تاریخ میں بارڈر کھل گئے تھے، جب لاہور میں میچ ہوا تھا، واگا بارڈر کھل گیا تھا ہندوستان سے جس نے آنا تھا میچ کے لیے، اور ہزاروں لوگ ہندوستان کے آئے، اور وہ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، اور ان کو ویلکم کیا گیا، اور لوگوں نے، بلکہ انہوں نے شاپنگ بڑی کی اور کھانے پینے کھائے، اور لوگوں نے ان کو چارج نہیں کیا۔ یہ میں 2006 یا 2005 کی بات کر رہا ہوں، 2005 کی، اور ہم نے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، تو ہمارا کوئی ذاتی نفرت یا دشمنی تو نہیں ہے نا، سیاسی اختلاف ممالک میں ہوتا ہے، حکومتوں پہ ہوتا ہے، ریاستوں میں ہوتا ہے، تنازع ہے کشمیر کا، اور بھی ایشوز ہیں، لیکن اس قسم کا رویہ دیکھنے میں پہلے نہیں آیا۔ تو اس سے بہتر ہے اگر اتنا ہی ان کو بغض ہے، یہ آر ایس ایس کا یہ بدبودار سوچ ہے، جو کہتی ہے نا، ارندھتی رائے اور نیو یارک ٹائمز میں لکھا تھا کہ in today's India, RSS is the state and an architecture of fascism is being erected in India۔ تو وہ ایک جو سوچ ہے نا آر ایس ایس کی، جو بالکل ہندوتوا سوچ ہے، اکھنڈ بھارت والی سوچ ہے، مذہبی انتہا پسندی کی سوچ ہے، اس کی عکاسی کر رہی ہے یہ بہت، اور یہ افسوسناک بات ہے۔ سید صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس رویے کو جو وہ، خیر انہوں نے یہ تو کہا کہ جو ہاتھ تو خیر لگالی کے لیے ملایا جاتا ہے، یہ لاس نہیں ہوتے، یہ ایک اور زیادہ جو ان کا پلی ہے اور زیادہ وہ ہے کہ یعنی آپ کرکٹ میں اگر ہاتھ ہی ملا سکتے تو کرکٹ کھیلنے کیوں آ گئے، اور اس سے پہلے کھیلنے بھی نہیں گئے۔ ہمارا کیا اس پہ رویہ ہونا چاہیے تھا؟ خیر میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ بہرحال ہماری جو کرکٹ کو تو خیر صحیح ہونا چاہیے، خالی ہم یہ اس پہ جو ہمارا جو بہت ایک پرائم چیز ہوتی تھی ہمارے بلڈ، ہم جیسے آپ جیسے لوگ بھی بڑے کرکٹ میں اچھا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ ہمارا جھنڈا لہراتا تھا اور لہراتا ہے، اور جو کسی بھی فیلڈ میں لہرایا ہو، جی بالکل بالکل، قومی ترانہ بھی ہوتا ہے، قومی ترانہ ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، سارا ہوتا ہے، اس پر بھی خیر ہم بات نہیں کریں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو یہ سمجھیں خالی اس پہ کریں، ذرا اپنی ٹیم ویم بھی ٹھیک کریں، اپنا ہاؤس بھی درست کریں، کھلاڑی کوچ ووچ بھی درست کریں۔ وہ تو خیر ٹیم کرکٹ از اے بگ میس، لیکن میرے خیال میں مجاہد صاحب اگر یہ رویہ رہا ان کا، اور یہ بدمزگی ہوتی ہے، پھر میچ کے بعد انہوں نے پروپیگنڈا پریس کانفرنس کی کہ پہلگام کے لیے ہم پیغام ہے، وہ جنگ کی باتیں کی، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم میچ بھی ہارتے ہیں، بےزتی بھی کراتے ہیں، پھر وہ عزت بھی نہیں کرتے۔ ٹورنامنٹ ایشیا کپ ہو رہا ہے، ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہم ہیں، اور کنٹرول انڈیا کر رہا ہے سارا ایجنڈا، اور انڈیا کا رویہ ایسا ہے، اور ہمیں تو سائڈ لائن کیا گیا۔ اور پچھلی دفعہ جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، پاکستان کا بندے کو آنے نہیں دیا انہوں نے پوڈیم میں ٹو ڈسٹریبیوٹ دی پرائزز۔ اچھا یہ تو میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا میں عام طور پر انگلش میں اچھا لگتا ہے بازاری، لیکن میرے خیال میں جو ان کو شکست ہوئی، یہ جو خاص طور پر جو
पहलगाम के बाद, तो वो जो हम कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली वाला शायद मुहावरा, तो ये तो मैच में कुछ इस तरह का रवैया नजर आ रहा है। मैंने कहा एक बाजारी लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था सैयद साहब। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आपकी भी सिविलाइज कॉन्डक्ट के हवाले से बात करते हैं तो, लेकिन ये जाहिर है उनका बदला जो बैटल फील्ड में हारे हैं वो क्रिकेट फील्ड में लेने चाहते हैं, लेकिन ये बदमज़गी हुई ना, इससे हालात, वो कहते थे ना अंग्रेजी में, इट्स नॉट क्रिकेट। आप इतनी जेंटलमैन स्पोर्ट्स है क्रिकेट की कि कहते हैं इट्स नॉट क्रिकेट, क्रिकेट के रूल्स हैं, जेंटलमैन स्पोर्ट है, बड़ी डिसेंसी, रूल्स ऑफ द गेम बड़ी डिफाइंड है कि ओवर 150 सालों से ये पुरानी गेम है ये, तो उसमें अगर ये बिहेवियर इनका हो और 21st सेंचुरी में, दिस इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। उससे बेहतर है, मैं तो समझता हूं कि हम वक्त ज़ाया ना करें उनके साथ। बाकी हमारी, आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान 20 साल नहीं खेला, जब उनकी वो सफेद फार्म हुकूमत थी, वाइट रेसिस्ट रजीम थी, हमने बॉयकॉट किया। हमने कहा कि ये इनका रवैया ठीक नहीं है, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी सिर्फ वाइट्स ओनली टीम है, तो हम असूली तौर पर हमने क्रिकेट नहीं खेली। 92 के बाद जब मंडेला साहब आए एज प्रेसिडेंट, फिर हमने क्रिकेट उनसे एक और सही साहब मैं कह रहा हूँ, खाली क्रिकेट नहीं, अब आप ये देखिए हिंदुस्तान का ये रवैया, और जिसपे हम शायद गुफ्तगू करते, लेकिन ये हाइप क्रिएट कर गया, यानी फ़लस्तीनियों के लिए जो कुछ तकरीबन 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, इसराइली जो जारियत है, इस दौरान भी ये मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान जो है वो उनके जो नुमाइंदे हैं वो तस्लीम तो कर चुके हैं, उनकी ट्रेड भी जारी है। यानी ये भी रवैया है कि अगर वो हिंदुस्तान जो एक जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान था, बहरहाल एक स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू थे, बाद में एक हद तक इंदिरा गांधी की हद तक भी रहा, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मोदी नहीं था, लेकिन जिस तरह वो मोदी टर्न कर रहा है इसको एक इंतहा पसंदी की तरफ, तो यानी उनको ये फ़लस्तीन और गज़ा के लोग भी और हमास पे भी याद नहीं आ रहे। सही साहब नहीं, बात आपने सही की। मैं खुद समझता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के ज़माने में एक नेहरूवियन सेकुलरिज्म, एक सोशलिस्टिक सोच थी, एक प्रोग्रेसिव सोच थी, और आप 100 इख्तलाफ करें, उनका विजन और था और उनका उस किस्म का तासुब नहीं था। और इवन मिसेस इंदिरा गांधी के ज़माने में भी वो बड़ा, लाल बहादुर शास्त्री एक बड़े अजीम लीडर थे, मैं उनका बड़ा एडमायरर भी हूँ, वो दरवेश भी थे और कांग्रेस के लीडर थे। और आई के गुजराल आए, उनके इंदर कुमार गुजराल साहब, बड़े प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट लेफ्ट के लीडर भी और सेकुलरिस्ट भी। लेकिन ये जो रवैया है, और आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फ़लस्तीन की, मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा है कि इंडिया में इस वक्त जो हिंदुत्व के लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं गजा के कत्लेआम में, सिर्फ इस बुनियाद पर। उनको इशू का नहीं पता सारा, वो कहता है चलो मुसलमानों को मार पड़ रही है, अच्छी बात है। ये इस किस्म की नफरत की सोच है, हालांकि वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने जो कही है कि, और इजराइल का जो बेस्ट फ्रेंड है वो हिंदुस्तान है, और नजरियाती तौर पर भी दो मुल्क हैं जो तोसी पसंद है, एक्सपेंशनिस्ट है, एक हिंदुस्तान, अखंड भारत, अखंड भारत का नक्शा उन्होंने इस इशू बात करेंगे, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेना है। लेकिन इसी को हम कहेंगे कि हिंदुस्तान हिंदुत्व में क्रिकेट ही नहीं, बल्कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा खबर और सबसे बड़ा जो शफाकाना नस्लकशी फ़लस्तीनियों की जा रही है, इस पर भी उसकी शर्त बोली हमें साफ नजर आ रही है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ मोहतरम सेनेटर मुशाहिदन सईद साहब हैं। और सीपेक के हवाले से और चाइना के हवाले से मैं कभी गुफ्तगू करना चाह रहा था, इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़े अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन बिल्कुल अगर कई हवालों से देखें हमारे शहरक के है बिल्कुल। सही साहब, मौजू गज़ा भी था, ये था, लेकिन बहरहाल क्योंकि क्रिकेट हमारे और आप जैसे लोग भी इसको बड़े शौक़ से देखते हैं, उसमें हमें एक अपनी खुशी और जोश व जज्बा भी नज़र आता है। तो आपका ये कहना है कि अब इसके बाद जो है हमें ये किसी भी मैदान में, यानी किसी भी फोरम, चाहे वो एशिया कप हो या कोई और भी हो, इससे हमें जाना ही नहीं चाहिए उस वक्त जब तक भारत का रवैया दुरुस्त ना हो। सही साहब? नहीं, मैं सिर्फ भारत के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्रिकेट हम बाकी ममालिक के क्रिकेट खेलने वाले बहुत हैं, जहाँ भारत हो खेलते हैं अभी। हाँ, पर्टिकुलरली अगर उनका रवैया ये कायम रहा, अगर वो माजरत नहीं करते, उनका रवैया ये कायम रहता है, तो फिर हमारा खेलने का कोई मकसद नहीं, और मैं समझता हूँ कि आप ना खेलें उनसे, छोड़ें, सो व्हाट, क्या हो जाएगा। नो, कोई हेवंस विल नॉट फॉल। एक बात ये समझ में नहीं आई कि सैयद साहब, इसमें जो ये कहा जा रहा है
کہ امپائر کا کیا رائٹ ہے کہ وہ جا کے کپتان سے کہے کہ آپ جو ہے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ یعنی اگر وہ خود انڈین خود نہیں ملاتے تو وہ ہوتے. لیکن یہ بھی اگر آپ دیکھیں بڑا ایک انہوں نے اپنے ایک جو کہتے ہیں سو کال ڈپلومیٹک طریقے سے امپائر کا جو ہے وہ تو خود پارٹی بن گیا نا. یعنی سوری جو جنہوں نے کنوے کیا کہ پاکستان کو کہ آپ ہاتھ مت ملائیے گا. جی دیکھیں جی، امپائر کا مطلب، امپائر کا کیا مطلب ہے؟ نیوٹرل. کہ جی امپائر ہے، وہ نیوٹرل ہے، اس کا تعلق نہ ہندوستان سے ہے نہ پاکستان سے ہے، وہ نیوٹرل امپائر. امپائر از ناٹ اے میسنجر. وہ سنیا بازی کیا کر رہا ہے؟ میسنجر دے رہا ہے کہ آپ یہ کریں یا آپ یہ کریں. اٹس نن آف ہز بزنس. اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ نے جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ٹرانسگریس کیا ہے. اور یہ ان کا کہنا ہی پہلے ہی کنوے کر دینا کہ جی آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. That's none of his business. I agree with you with that. اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ ورڈ پوچھوں سید صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کو شکست ہوئی ہے، اور جب تک مودی یہاں موجود ہے، آج تو کچھ خبریں آ رہی تھی کہ شاید مے بی ہی از گوئنگ ٹو ریٹائرڈ بیکاز آفٹر 75 ایئرز بی جے پی کے لیے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوں یا نہ ہوں، یا شاید نہ. اس پہ ایک الگ سوال ہے کہ ہم چوکنے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں شاید ذرا جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے نا مسلمانوں میں، ابھی تک ہم جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان جیسا جو اینیمی ہے. جی میرا خیال ہے کہ مودی کی جو ریٹائرمنٹ اگر کی بات ہو رہی ہے تو وہ 75 ایج کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ان کو جو مار پڑی ہے پاکستان سے، یہ اسی قسم کی مار ہے جو نہرو کو پڑی تھی 1962 میں چائنا کے بعد. اور نہرو اس کے بعد ریکور نہیں کیا، اور 2 سال کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہوگی. تو مودی کی بھی پولیٹیکل ڈیتھ تو ہو چکی ہے، سیاسی موت اس کی ہو چکی ہے. اس شکست کے بعد اس کی بےزتی بہت ہوئی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی، دنیا کی طرف سے بھی، چائنا کی طرف سے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی سے ہمیں خیر کی توقع نہیں. لیکن مجھے یہ میں اگری نہیں کرتا، کوئی خطرہ نہیں ہمیں انڈیا سے، کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ اگر بھی خدا نخواستہ انہوں نے دوسری بار بھی کوشش کی تو ایک منہ توڑ جواب دے گا. اور دوسرا ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، امریکہ اب ہندوستان کے پشت پناہی نہیں کر رہا. اور دوسرا ایک نیا ملک عنصر آ گیا ہے، چائنا. China is now the guarantor of stability and peace in South Asia. اور چائنا نے جو وانگ جی کا دورہ ہوا ہے وزیر خارجہ کا، وہ ہندوستان گیا ہے، وہ افغانستان آئے ہیں اور پاکستان آئے ہیں، اور چین کی اب خوشنودی حاصل بھی کر رہا ہے ہندوستان. تو اس وقت مجھے جنگ کا خطرہ نہیں نظر آتا، لیکن مودی گند کرے گا، ڈی سٹیبلائز کرے گا، ڈیمنائز کرے گا، ڈیمیج کرے گا. ٹیررزم کر رہے ہیں وہ، اور یہ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، چھوٹی نیچ کی حرکتیں جو انہیں کرکٹ فیلڈ میں کی ہیں. اچھا، اگر اسپیسیفک اگر آپ سے میں پوچھوں، اور یو نو یو آر ان بیٹر پوزیشن، کیا مودی کی سوچ اتنی گہری ہے کہ وہ اگر مودی ہٹ بھی جاتے ہیں تو مستقبل میں اگر بی جے پی رول کرے گا تو وہ سوچ کنٹینیو کرے گی، وہی جو فاشسٹ یا جو وہ جو مہاسبائی سوچ ہے؟ یہ معاف کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بی جے پی نہیں ہے. اچھا، بی جے پی کے وزیر اعظم ایک بڑے عظیم لیڈر تھے، اٹل بہاری واجپئی صاحب. وہ بہت عظیم لیڈر تھے، وہ آئے تھے، وہ بی جے پی کے تھے. اور مجھے شرف حاصل ہوا تھا، میں وزیر اطلاعات تھا، کہ میں ان کا وزیر مہمانداری تھا، منسٹر آف پروٹوکول تھا ان کا، پروٹوکول منسٹر. 4 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے، لاہور میں وہ آئے تھے. وہ بڑے عظیم رہنما تھے. اور ایون الکے اڈوانی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی گریٹ لیڈر ہیں، وہ بی جے پی کے ہیں. سو بی جے پی کی بات نہیں، یہ آر ایس ایس ہے. یہ جو بنیاد ہے ہندو محاسبہ جسے ہم کہتے تھے، وہ ایکسٹریم سوچ، اس سوچ والے ہندوتوا کے، یہ فیشسٹ بھی ہیں، ریسسٹ بھی ہیں، اور انتہا پسند بھی ہیں. اور بائی دا وے ان کی 100 سالہ اینیورسری ہو رہی ہے ابھی. 1925 میں یہ تنظیم بنی تھی، مسولینی کے فیشزم سے انسپائر ہو کے، ناٹسیزم سے انسپائر ہو کے، اور اب 100 سال ہو گئے ہیں اس تنظیم کو. تو یہ آر ایس ایس کی جو بدبودار سوچ ہے. اور اگلا بندہ جو کہتے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، وہ یو پی کا چیف منسٹر ہے، اور اتنا وہ بدبودار ہے سوچ کے حوالے سے کہ اس نے بین کر دیا ہے یو پی کے ٹورسٹ لٹریچر میں کہ آگرہ میں تاج محل کا ذکر نہ کرو. کہتا ہے یہ انڈین چیز نہیں ہے، یہ فرنگیوں کا ہے کوئی چیز. تو یہ اس قسم کی ان کی نفرت ہے مسلمانوں سے. اور مغل ورثہ تو انڈیا کے ٹریڈیشن کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے. مغل امپائر نے بڑا کنٹریبیوشن کی تھی انڈیا کی گلوری میں. اور سینیٹر مشاہد سعید صاحب، شکریہ. آلویز نائس ٹو ٹاک ود یو. آپ سے ہمیشہ جب ملاقات ہوتی ہے آف دی ریکارڈ یا آن اسکرین، اس سے مجھے انجوائمنٹ تو ہوتا ہی ہے گفتگو کر کے، بلکہ لاٹ آف انفارمیشن آئی گیٹ. ان شاء اللہ زیادہ تفصیل سے
گفتگو کریں گے، خاص طور پر جو اس فلسطین میں بڑے پیمانے پر نسل کشی کی جا رہی ہے، ساری جاریت جاری ہے، اور ایک حد تک دوحہ جیسے ملکوں کو بھی یہ لیسن ملا کہ امریکہ کی دوستی بھی ان کو بچا نہیں سکی۔ اس کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بلڈی کو اجازت دیجیے۔